बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस की समाअत हुई है और ये है रिव्यू एक्ट के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थीं, मुसलसल 3 दिन के दलाइल के बाद बिलाखिर आज जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनके दलाइल मुकम्मल हुए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने आखिरी जो दलाइल दिए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इलेक्शन कमीशन के वकील को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोक दिया है कि आप दलाइल नहीं देंगे, और साथ आज फैसला महफूज कर लिया गया है और आज ही सुनाया जाएगा। फैसला क्या हो सकता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज मुख्तलिफ केसेस में उनके ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ अदालतों में केसेस हैं, मुख्तलिफ नौइयत के जो मुकदमात दायर किए हुए हैं, दहशत गर्दी के मुकदमात हैं, बगावत के मुकदमात हैं, उनके ख़िलाफ़ जो दफ़ा 144 के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं, मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात हैं, उनके हवाले से इमरान खान ने दरख्वास्त ज़मानतें दायर की हुई थी और तकरीबन 17 केसेस में आज ज़मानतों में पेश होना था। उसमें नायब अदालत, सेशन अदालत और दहशत गर्दी अदालत, तो उसमें इमरान खान पेश हो रहे हैं। अलकादर जो ट्रस्ट केस था जिसको ख़त्म करके नया नाम दिया गया था, लेकिन चूँकि अब वही अलकादर ट्रस्ट केस के नाम से ही उसको जाना जाता है, उसमें बुशरा बेगम की भी 4 जुलाई तक अबूरी ज़मानत मंजूर हो गई है और इमरान खान की अबूरी ज़मानत में 4 जुलाई तक तौसीह कर दी गई है। इसके अलावा जो बाकी मुकदमात हैं, काफ़ी हद तक मुकदमात में 4 जुलाई तक जो तारीख़ है वो दे दी गई है। और जो सलमान सफदर साहब हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, उन्होंने दलाइल दिए हैं। और जो दहशतगर्दी केस है, दहशतगर्दी अदालत में जो मुकदमात हैं उसमें अभी समाअत जारी है, तो वो इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मैं दोनों केसेस की, जो दहशतगर्दी अदालत में 8 केस हैं, दोनों केसों से मुराद दोनों अदालतों में जो समाअत हुई है उसकी तफसील मुख्तसर आपके साथ शेयर करूँगा। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बड़े अहम दलाइल दिए हैं और अदालत के सामने कुछ ऐसे हक़ाइक़ रखे हैं जो अदालतों की आँखें खोल देने के लिए काफ़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपने दलाइल जारी रखे। 3 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में, और 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और उस 3 रुकनी बेंच में एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर साहब भी शामिल थे। अटॉर्नी जनरल साहब रोस्टम पर आ गए और उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 188 नज़रसानी की हदूद को महदूद नहीं करता। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में नज़रसानी का दायरा बढ़ाना इम्तियाजी सलूक नहीं है। एक बात आप याद रखिएगा, बहुत अहम केस है। इस केस की इनफरादियत ये है कि अगर रिव्यू एक्ट को सस्पेंड नहीं किया जाता, बाद में रिव्यू एक्ट को कलअदम नहीं करार दिया जाता, तो ये इतना बड़ा पंडोरा खुल जाएगा। ये कोई सिर्फ इंतखाबात केस नहीं है। आप जब रिव्यू एक्ट की बात करते हैं तो आपको फिर नहली केस जो नवाज शरीफ का है उसको भी देखना होगा, आपको जहांगीर तरीन के केसेस को भी देखना होगा, आपको आर्टिकल 63(1) के खिलाफ जो लोटों के खिलाफ जजमेंट आई थी उसको भी देखना होगा। तो एक पूरा पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और उसमें सानिया मॉडल टाउन की जेआईटी के खिलाफ भी रिव्यू हो सकेगी, जो एक बहुत बड़ा केस है जिसको हमेशा, वो अभी भले लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है लेकिन लाहौर हाई कोर्ट उसको ख़त्म नहीं कर सकती। वो मैक्सिमम अपने स्टे की बुनियाद पर मामला डिले तो हो सकता है लेकिन वो ख़त्म नहीं कर सकती। हाँ, अगर जेआईटी ये रिव्यू कानून ये बरकरार रहता है तो ये सानिया मॉडल टाउन की जो जेआईटी बनाने का फैसला था उसमें भी रिव्यू आ सकता है। तो ये बहुत सारे मल्टीपल केसेस हैं, एक इतना बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा जिसको किसी भी सूरत में मैं नहीं समझता कि उसको जो है वो बाद में हल किया जा सकता है या ये मामला दुरुस्त किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आर्टिकल 188 नज़रसानी की हदूद को महदूद नहीं करता। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में नज़रसानी का दायरा बढ़ाना इम्तियाजी सलूक है। सुप्रीम कोर्ट में अपीलें हाई कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ आती हैं। आर्टिकल 184(3) का मुकदमा बरह रास्त सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जिस अंदाज से नज़रसानी का दायरा कार बढ़ाया गया है उस पर बेसिकली सवाल उठा है। आप नज़रसानी का दायरा कार बढ़ाएं लेकिन वो आइन की तरमीम से होना था। आपने जिस तरीके से, जिस जल्दबाजी में कानून साजी की है, किसी को पता ही नहीं चला, रातों रात कानून साजी हो जाती है और किसी के इल्म में भी नहीं होता, तो ये वो चीज़ है कि जिसमें जिम्मेदारी आप पर आयद होती थी और आपने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ये नहीं समझते कि नज़रसानी में नहीं होना चाहिए, दायरा कार नहीं बढ़ना चाहिए, ज़रूर दायरा कार बढ़ाएं, आपके पास अख्तियार है, आप पार्लियामेंट हैं, आप जो तरमीम करेंगे हमें मंजूर होगी, लेकिन आईनी तरमीम करें। आप
قانون میں ترمیم کر کے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے۔ بھارتی سپریم کورٹ میں اس نوعیت کے جو کیسز ہیں اس میں اپیل کا حق نہیں دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا قانون سازی سے نظر ثانی کا دائرہ اتنا بڑھایا جا سکتا ہے کہ وہ اپیل کے برابر ہو جائے؟ نظر ثانی کے اتنا دائرہ بڑھانے کے وجوہات بھی سمجھ نہیں آتی۔ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 184(3) کا مقدمات میں نظر ثانی کے لیے الگ دائرہ کار رکھا گیا ہے۔ نظر ثانی میں اپیل کے حق سے کچھ لوگوں کے ساتھ استحصال ہونے کا تعصب درست نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب آہستہ آہستہ دلائل سے ہمیں سمجھائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپیل کے حق سے پہلے آئین لوگوں کا استحصال کرتا رہا ہے۔ مقصد چونکہ اٹارنی جنرل صاحب نے اب استحصال کس کا ہوا؟ غریب آدمی کے لیے تو اٹارنی جنرل نہیں نا وہاں پہ وکالت کار ہے۔ استحصال ہوا ان کی نظر میں نواز شریف کا، استحصال ہوا ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کا، استحصال ہوا جہانگیر ترین کا، استحصال ہوا زرداری اور شریف خاندان کا جو خرید و فروخت کرتے تھے اور لوٹوں کو خرید کے تو عدم اعتماد لے آتے تھے اور پھر ان کا ووٹ گنتی ہوتا تھا۔ تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا جناب کہ جو ریویو کا اختیار کم ہے، اپیل کا حق نہیں دیا گیا، اس میں استحصال ہو رہا ہے، کئی لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اپیل کے حق سے پہلے آئین لوگوں کا استحصال کرتا رہا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایکٹ سے پہلے 184(3) میں نظر ثانی کا کوئی طریقہ نہیں تھا، حکومتی قانون سازی سے کسی کے ساتھ استحصال نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حکومت قانون سازی کر سکتی ہے مگر نظر ثانی میں اپیل کا حق دینا درست نہیں لگ رہا۔ آرٹیکل 184(3) کے مقدمات میں اپیل کا حق دینے کے لیے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ نظر ثانی اور اپیل کو ایک جیسا کیسے دکھایا جا سکتا ہے یا ایک مکس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے کہا کہ حکومت قانون سازی کر سکتی ہے مگر جو طریقہ اپنایا گیا یہ درست نہیں ہے۔ آرٹیکل 184(3) کے مقدمات میں اپیل کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ نظر ثانی اور اپیل کو آپ نے ایک جیسا کر کے دکھایا ہے جو درست نہیں ہے۔ عدالت کو حقائق کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ اگر نظر ثانی کا دائرہ اختیار بڑھا دیا جائے تو کیا یہ تفریق نہیں ہوگی؟ اٹارنی جنرل نے عدالت میں کہا کہ سپریم کورٹ کے پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار سے متعلق متعدد فیصلے موجود ہیں۔ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ایک آئینی معاملے کے لیے پورے آئین کو کیسے نظر انداز کر دیں؟ آپ صرف ایک معاملے کے لیے پورے آئین کو یا آپ نظر انداز کروانا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ سب اتفاق کرتے ہیں کہ مقننہ نظر ثانی کا اختیار بڑھا سکتی ہے لیکن یہ معاملہ کب آگے بڑھے گا یہ بہت بڑا سوال ہے۔ چیف جسٹس نے کہا، اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر عدالت 184(3) کا سکوپ بڑھا دیا تو اس پر نظر ثانی کا دائرہ کار بھی بڑھنا چاہیے۔ پہلے فیصلہ دینے والے ججز نظر ثانی کے لیے قائم لادر بینچ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ بینچ کی تشکیل کا معاملہ عدالت پر ہی چھوڑا گیا ہے۔ تلور کے شکار کے کیس میں نظر ثانی 5 رکنی بینچ نے سنی۔ جسٹس منیب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ 3 رکنی بینچ اگر فیصلہ دے تو کیا 4 رکنی بینچ نظر ثانی کر سکے گا؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ لارجر سے مراد لارجر ہے جتنے بھی جج ہوں، آئین نظر ثانی کے دائرہ اختیار کو محدود نہیں کرتا۔ جسٹس منیب نے استفسار کیا کہ کیا نظر ثانی کے اختیار کو سول قوانین سے مماثلت دی جا سکتی ہے؟ سول قوانین صوبائی دائرہ اختیار میں ہیں اور ریویو ایکٹ میں صوبائی قوانین کا تذکرہ نہیں ہے۔ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اس بات سے سب اتفاق کرتے ہیں کہ مقننہ نظر ثانی کا دائرہ اختیار بڑھا سکتی ہے۔ حکومت نے نظر ثانی کا دائرہ نظر ثانی کو اپیل میں ہی تبدیل کر دیا جس کی ٹھوس وجوہات پیش کرنا لازم ہے۔ قانون سازی سے قبل محتاط طریقہ سے حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ سے متعلق اٹارنی جنرل صاحب سے کہا کہ آپ اپنے جو گزارشات ہیں آپ بتا دیں اور عدالت آپ کی جو چیزیں ہیں ان کو نوٹ کر لے گی۔ تو اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل مکمل کیے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل کھڑے ہو گئے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جناب مہربانی کر کے مجھے بھی آپ 10 منٹ دیں، میں آپ کے سامنے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ تو عدالت نے کہا بھی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں الیکشن کمیشن کا وکیل ہوں۔ تو عدالت نے کہا ہم پہلے ریویو ایکٹ کا آج فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں تو آپ فریق نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی پھر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ عدالت نے کہا اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ نے کوئی بات کرنی ہوگی تو تحریری آپ لکھ کے دے دیں، ہم دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد علی ظفر صاحب بیرسٹر علی ظفر صاحب نے دلائل شروع کر دیے۔ علی ظفر صاحب کو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ علی ظفر صاحب ہم اس کو نا وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دلائل کتنی دیر کے ہوں گے؟ علی ظفر صاحب نے کہا جی آدھا گھنٹہ یا میں 15 منٹ میں اپنے دلائل ختم کر دوں گا۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ ختم کر سکتے ہیں
تو پھر ٹھیک ہے اب جلدی سے اپنے دلائل دیں۔ تو علی ظفر صاحب نے کہا میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اٹارنی جنرل نے بہت لمبی بات کی ہے لیکن اس میں ارریلیونٹ باتیں کی گئی ہیں، کوئی ریلیونٹ بات نہیں کی گئی۔ ریویو ایکٹ میں اس کو دائرہ کار کو بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن جس طریقے سے جو طریقہ اپنایا گیا وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس وجہ سے ہم اس کو مزید آگے نہیں چلا سکتے۔ اٹارنی جنرل کا پیش کیا گیا بھارتی فیصلہ ہم سے مطابقت نہیں رکھتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ علی ظفر صاحب نے کہا کہ نظر ثانی کے لیے لارجر بینچ بنانے سے پورے کیس کی سماعت دوبارہ ہوگی جس کا قانون اور آئین میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ نظر ثانی کے لیے لارجر بینچ بنانے سے پورا کیس دوبارہ سے کھل جائے گا، اس پر بینچ میں شامل نئے ججز کو دوبارہ کیس سننا ہی ہوگا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی دوبارہ کیس نہیں کھلے گا، جب نئے جج بٹھائیں گے تو وہ نئے سرے سے کیس کو سنیں گے۔ اگر صرف نظر ثانی کی بات ہے تو فیصلے میں غلطی ہو تو پہلا بینچ خود ہی درست کر سکتا ہے۔ انہوں نے بہت بڑے بلنڈر کیے ہیں اور ان بلنڈرز کو ہم کسی صورت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان یہاں اس لیے نہیں بیٹھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان بلنڈرز کو درست کرے، اور انہوں نے جو قانون سازی رات کے اندھیروں میں کی ہے کسی صورت اس کو عدالتی کور نہیں دیا جا سکتا۔ بہرحال عدالت نے لمبی جو ہے وہ عدالت میں سماعت تھی تو ساری چیزیں پھر نہیں بتائی جا سکتی اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو ایکٹ کی جو ہے اس کے خلاف فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اب مجھے جہاں تک لگ رہا ہے وہ یہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے جلد فیصلہ سنانے کی، اور وہ مجھے امید ہے آج ہی فیصلہ آ جائے گا، آج شام تک فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان سنا دے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو مزید آگے لے کے نہیں جا سکتی چونکہ نظر ثانی کیس رکا ہوا ہے الیکشن کمیشن کا، اور پھر آگے اگلا ہفتہ چھٹیاں آ جائیں گی، اس وجہ سے ہی آج کیس کو ہر صورت میں وائنڈ اپ کیا گیا۔ 3 رکنی بینچ ہے وہ آج ہی فیصلہ سنا دیں گے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ کو آج سسپینڈ کرے گی، کل عدم نہیں کرے گی، سسپینڈ کرے گی، اور سسپینڈ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ یہ جو سلسلہ ہے وہ آگے چلے گا، اور اس کے جو تفصیلات ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جو فیصلہ آ جاتا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کیس کو سسپینڈ کر کے ریویو ایکٹ کو وہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور ادھر بھیج دیا جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔